बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और यहाँ के अवाम के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। हमने कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हमायत की है, और ये हमायत पाकिस्तान उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का उनका हक़ ख़ुद इरादियत और आज़ादी उन्हें नहीं मिल जाती है। आलमी सियासत का जो उतार चढ़ाव है वो भी होता रहता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ये हमायत बरकरार रखे हुए है और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह से बरकरार रखेगा। आपको बताता चलूँ कि भारत की जानिब से जो जुल्म सितम है वो अभी तक कम नहीं हुए, और जबकि दुनिया भर के जो कायदीन हैं और सहाफ़ी हैं उन्होंने भारतीय ये जो ज़ालिमाना हथकंडे हैं इनको सामने लाने की भरपूर कोशिश भी की है। इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से भारत का ये जो रवैया है, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। वैसे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत ठीक है माशाल्लाह? बहुत शुक्र है माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये जो जुल्म सितम है भारत की जानिब से जो मुसलसल जारी है, अभी आपको बताऊं कि अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में 7 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये मुसलसल जारी है। हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई इस तरह की एक एक्टिविटी हो जाती है। आखिर कश्मीरियों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? भारत क्यों इतनी दीदा दिलेरी के साथ ये सब अपनाए हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सारी हुकूक की है। जब आप अपने हुकूक जो है राइट तरीके से पुरअमन तरीके से आपको नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली जुल्म सामने आता है। भारत ये समझता है कि कश्मीर जो है वो उसका हक है, और कश्मीरियों की जो ज़मीन है, जो उसकी जो भी उसकी सरजमीन के साथ जो उसकी तहजीब है, वो सब जो है वो इंडिया से वाबस्ता है। अच्छा, ये उसका एक पहलू है। अगर मैं थोड़ा सा एक सिस्टम बता दूं कि पार्टीशन जो हुआ था, पार्टीशन के वक्त जो हमारी लैंड जो डिवीज़न हुई थी वो ये है कि इसमें जो है 55% जो है वो कश्मीरियों का हिस्सा था, और 35% जो था उनका वो हिंदुइज़म का था, और 15% चाइनीज़ का था। इसमें चाइनीज़ भी डिवाइड है। आप देखिए, वक्तन चाइनीज़ बीच में जो आता है। इसकी वजह क्या है कि उनका सिर्फ 15% लैंड है, वहाँ पे जो कश्मीरी के साथ जो अटैचमेंट है उनका 15%। 55% जो है वो आपका जो है वो इंडिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है उसने। हुआ ये था कि जब पार्टीशन हुआ था तो जब डिवीज़न हो गई थी तो उस वक्त एक काम ये हुआ 1946 में कि वहाँ के जो महाराजा थे ये कश्मीर के, उन्होंने ये सोचा कि हम कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दें। तो वहाँ का जो महाराजा था उसने ये सोचा कि एक एप्लीकेशन दी, यानी बात की वहाँ के मिनिस्टर जो थे, नेहरू साहब जो थे उस वक्त के, उनसे बात की उन्होंने कि हम जो है अपना कश्मीर को आपके साथ इलाक़ करना चाहते हैं। ये जब बात हुई इधर, तो अब क्या हुआ, इससे जो कश्मीरी अवाम थी वो बगावत में आई। ठीक है, यानी कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्फे का वक्त है। यानी कि जो कश्मीरी अवाम का फैसला था वो और उनके राजा का फैसला वो, ये दोनों जो है ये दोनों मुख्तलिफ थे, ठीक है, इन दोनों में तजाद था। राजा जो है वो भारत के साथ मिलने की हमायत कर चुके थे, और अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अवाम आज भी पाकिस्तान के साथ ही मिलना चाहते हैं, इसीलिए जो सब्ज़ हिलाली परचम है वो वहाँ पे आज भी नज़र आता है लहराता हुआ, क्योंकि अवाम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास और आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज, और मसला कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले आबिद साहब आप ये बयान कर रहे थे कि असल में मसला है क्या, भारत समझता क्या है,
اور یہاں تک ہم نے بات کی تھی کہ عوام جو ہیں وہ پہلے بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، آج بھی وہ پاکستان کا ہی حصہ بننا چاہتے ہیں، اور جو بھارت ہے وہ کشمیر کو اپنا حق سمجھتا ہے، اس پوری لینڈ کو وہ بھارت کی پراپرٹی سمجھتا ہے۔ جناب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ اصل میں المیہ اس بات کا ہے کہ دیکھیے UNO، یہ نہرو صاحب خود ہی یونائٹڈ نیشن گئے تھے 1949 میں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے جو ہے اپیل کی تھی کہ آپ یہ جنگ بندی کرائیں اور بیچ میں آئیں اور ہمارے درمیان کوئی ایسا معاہدہ کریں۔ اس وقت جو تھا پاکستان کی فوج اتنی آکیپائی کر چکی تھی ایریا کو، جو اس ایریا بھی کشمیر کا ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ بالکل سمجھ لیجیے کہ ایسے مقام پہ تھے کہ ہم اس وقت پوری پوزیشن پہ تھے کہ پورا کشمیر کو ہم جو آکیپائی کر سکتے تھے، ہم فتح کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مداخلت کی، UNO کے کمیشن پاکستان آیا، اور مطلب اس کشمیر کی اس سطح پہ آیا، اور انہوں نے سیز فائر کرایا، انہوں نے جنگ بندی ہو گئی 49 میں، 1 جنوری 1949 میں جنگ بندی ہوئی۔ اب جنگ بندی یہ ہوگی اس وقت سے لے کے آج تک پھر وہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں۔ پاکستان کی فوج اس کے بعد جیسے بھی طریقہ کار ہوا، پہلے بعد میں وہ باہر نہیں نکلی، پہ بہت مسائل کے بعد وہ وڈرا ہوئی، اور لیکن انڈین کی فوج وہیں آکیپائی کرتی رہی۔ آپ دیکھیں آج تک وہ فوج وہیں موجود ہے۔ ہوا یہ تھا کہ وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، وہاں کے مہاراجہ اس وقت کے 1946 میں مہاراجہ صاحب جو تھے وہ ہیری سنگھ کے ساتھ، وہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے کشمیر کے، انہوں نے کہا کہ یہ تھا ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، ایک معاہدے کے، انہوں نے یہ کہا کہ انڈین کی حکومت سے کہا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، یعنی آپ کشمیر کی ہیلپ کریں، پاکستانی کی جو فوج ہے وہ اندر بالکل آ چکی ہیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ کشمیر ہاتھ سے کھو دیں۔ انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آئیں گے ایک شرط پہ، پھر آپ کو کشمیر جو ہے وہ ہمارے انڈر میں آئے گا۔ تو اچھا، اب چونکہ اس میں عوام شامل نہیں تھی، اور اس کی ولنگ جو تھی مہاراجہ کی کہ وہ انڈیا کی طرف تھی، اس نے معاہدہ طے کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت آج بھی انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ میری زمین ہے۔ ایک یہ ہوا، دوسرا شملہ معاہدہ تھا جو 71 میں پرائم منسٹر ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور وہاں کی اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا، اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اچھا، اس وقت کی سیاست انڈیا کی اور تھی، جو پاکستان تو سمجھ رہا تھا لیکن پوری طرح اس وقت ہم نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ اس میں یہ کیا، شملہ معاہدے میں یہ ہوا کہ ہماری 90,000 کی جو سولجر تھی، آرمی تھی، وہ بنگلہ دیش میں اریسٹ تھی، وہاں پر جو تھی وہ اس نے سرنڈر ہو گئی تھی، وہ اب ان کو نکالنا تھا باہر۔ اب سارا کنسنٹریشن اس پہ تھی کہ ہماری فوج کسی طرح باہر آئے۔ انڈیا نے کہا کہ آپ معاہدہ طے کر لیں ہم سے، یہ آپ ہماری بات مان لیتے ہیں، ہم ان کو ریلیز کر دیتے ہیں۔ اور وہ معاہدہ کیا تھے، 2-3 پوائنٹ تھے اس کے، کہ جب بھی کوئی بات ہوگی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو بائی لیٹرل ٹاک ہوگا، کوئی تیسرا اس میں نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا انہوں نے کہا اگر تیسرا کوئی آتا ہے اس کے اندر تو وہ ہم دونوں کی مشاورت سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات تو بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پس پردہ یہ تھا کہ UNO کو کہہ رہا تھا وہ کہ UNO بیچ میں نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ ابھی بھی بھارت کی جانب سے موقف یہی ہے کہ یہ ہمارا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ہم اس کو خود حل کریں گے، آپ بیچ میں مت آئیں، وہ اسی طرح بالکل۔ اب اس کی وجہ یہ کہ اب وہ بیچ میں نہ آئے، یہ اس معاہدے کے تحت آج بھی UNO کے بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ۔ اور وہ جو ہوا تھا معاہدہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہوا تھا، اس کے تحت کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، یہ سب ہمارا حصہ۔ یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں جس کی بیس پہ آج بھارت ٹکا ہوا ہے وہاں پر، ورنہ اس کی کوئی وجہ نہیں کہ وہاں سے اس کو ہٹا دیا جاتا۔ یہ بات چیزیں تھیں۔ کئی دہائیوں سے مطلب یہ جو مسئلہ ہے یہ اس طرح کھل کے سامنے نہیں لایا گیا تھا جس طرح اس دفعہ پاکستان لے کے آیا، اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ کیسا ہے اس میں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ پھر سے بیچ میں آ گیا دوستوں، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور عابد حسین مرزا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی گئی ہیں اس دفعہ اسپیشلی اس گورنمنٹ میں، ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
देखिए गवर्नमेंट की कोशिश है हमेशा से, हमारी जो पाकिस्तान का जो व्यू है वो यही है कि कश्मीर हमारी जुगलर वेन से भी नज़दीक है, हमारी शहर के भी नज़दीक है। ये यही नज़रिया हमारा शुरू से हमारी हुकूमतों का रहा है। इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, हमारी जनरल असम्बली में भी इन्होंने अपने जो मौक़िफ़ को दोहराया है, यहाँ भी किया, वर्ल्ड लेवल पे भी किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद है। जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अगर हम इन दो इशू पे बायलैटरली अगर हम रिलेशनशिप करके भारत से मुज़ाकरात करते हैं उन्हीं के पॉइंट पे और उनको हम कन्वेंस करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये मसला हल होगा। अदरवाइज कुछ भी होगी, लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म होगा, ये मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक जब तक फिर एक बार कश्मीरी खुद ना खड़े हो जाएंगे अपनी आज़ादी के लिए, जैसे पहले भी कश्मीरियों ने किया है, अपनी आज़ादी की फ़ाइट की थी। देखिए पहले ये जो आपका एक इलाका था गिलगित और बिल्तिस्तान, ये भी अटैच था उनसे, लेकिन इन्होंने क्या किया उसी वक्त 49 में जब जंग थी ये, तो उस वक्त ये लोग अलग हो गए, पाकिस्तान से मिल गए। तो ये क्या हुआ, आज भी पाकिस्तान से मिले हुए, साथ चल रहे हैं। इसी तरह कश्मीर को करना होगा। ये खुद खड़े होंगे फाइट के लिए, समझे ना, तो इसके साथ दुनिया को सपोर्ट करेगी, आपके पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, और ये वक्त आएगा जो भी ये चाहते हैं, अगर ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं वेल एंड गुड, हमारे साथ मिल जाए। अगर ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो हम पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहे, हम उस पर भी सपोर्ट करने पर तैयार हैं आपको। तो मैं समझता हूँ ये उस वक्त ये होंगे जब हम उनके दो व्यू जो हैं आपके भारत के, उनको किसी तरह वेव कराएंगे आप। अच्छा, भारत की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरह कश्मीर में ये जो आज़ादी की तहरीक है इसको रोकने में कामयाब हो जाए, इसीलिए लाखों की तादाद में फ़ौज अभी भी मौजूद है कि कोई भी किस तरह की एक्टिविटी वो जो है ना वो ऊपर ना आ सके, ना हो सके। बुरहान वानी को जिस तरह शहीद किया गया और उसके बाद ये सिलसिला जो है इसने और ज़्यादा तेज़ हवा पकड़ ली, तो आपको क्या लगता है कि भारत इस चीज़ में कामयाब हो जाएगा कि उन कश्मीरियों को आज़ादी की तहरीक से रोकने के लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जुल्म तो जुल्म है, उसने एक दिन दम तोड़ना है। ये यजीदी और हुसैनियत की जंग है, मेरा भारत चाहता है बातिल की जंग, हक और बातिल की जंग है। लेकिन हम चूंकि मुसलमान हैं, हमें पता है कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक हुसैनियत है, एक यजीदियत। जहाँ भी हक तलबी होगी, जालिम ऑक्यूपाइड होगा, वो यजीद में जाएगा। आज जो है जो कुछ भारत कर रहा है वो चाहता है कि कश्मीरी जितने उसके साथ बैत कर लें, यानी उसके साथ जो वो क्या चाहता है वो करे, उसको कर ले। भाई कैसे कर ले? 77% जो है वो मुसलमान है, हैं? आपके हार्डली 30% या 15% मुश्किल से जो है वो भारतीय हैं, बाकी दूसरे लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ बैत कर ली जाएगी, आपके साथ जो मिलके चला जाएगा? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। और पुरानी हिस्ट्री मौजूद है, जो हिस्सा देखिए अभी आज़ाद है पाकिस्तान, जो मकबूजा कश्मीर हम कहते हैं, लेकिन जो हमारे आज़ाद कश्मीर है, हमने देखिए उसको कौन से उन पर जो है दरवाजे बंद किए हुए हैं। इससे भी उनकी जो है जो भी उनकी जो पॉलिसी है देखिए इंडिपेंडेंट है वहाँ की। तो हम कौन ही चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। भारत को भी यही चाहिए, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर चाहिए कि ये सिलसिला उसको हर सूरत में बंद करना होगा, हर सूरत में उसको ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा, वरना एक वक्त आएगा। देखिए शिकस्त हमेशा जो है मजलूम की फतह होती है, जालिम को हमेशा शिकस्त होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ये वो करबला बन जाए कि सारे कश्मीर शहीद हो के अपने आप को फतह का परचम लहराएं। मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पर दुनिया को, यूनाइटेड नेशन को और पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग जो हैं, देखिए एक वक्त ये भी था कि जब दर्रा खैबर की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त जो थे इतना ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे कि मुसलमानों के जो भी टोले तजारत के लिए जा रहे हैं, कोई भी लूट मार शुरू हो गई थी, कत्ल व गारत के लिए का बाजार गर्म था। तो उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि हमें अब खैबर पे अटैक, खैबर से हमें जंग करनी होगी, हमें खैबर को फतह करना होगा। अब मुज़ाकरात नेगोशिएशन भी हुई मगर वो नाकाम हुए, बिलाके जंग हुई। मैं भी ये मुसलमानों को कहता हूँ और पाकिस्तान को भी कहता हूँ, आप दोनों हल्फ इस्तेमाल कर लें। इधर आप नेगोशिएशन भी करें, इधर जिहाद को भी अपने सामने रखें। आप दोनों चीज़ें रखेंगे जब फतह होंगी आपकी, और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, मेरा पूरा ईमान है कि कश्मीरी अपने जो इख्तियार पे हासिल करेंगे, अपनी ज़मीन को हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह न चाहे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल सही, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये हमारे अवाम ये सोचते हैं अक्सर कि हमारी इतनी मजबूत आर्मी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में एक जितनी भी फ़ौजें हैं उनमें एक ख़ास मुकाम रखती है अपनी काबिलियत की बिना पे। तो बहुत सारे हमारे मासूम पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि अब
ڈائریکٹ حملہ کریں اور جا کے کشمیر کو آزاد کروائیں ہم لوگ. تو یہ سوچنا جو ہے عوام کا، یہ آج کے دور میں کتنا آسان ہے، ذرا اس بارے میں بتائیں. دیکھیے ایسا ہے کہ جو فائٹ ہو رہی تھی، یعنی کشمیری جو فائٹ کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں یہاں پر بھی بہت سے جہادی موجود تھے جنہیں انڈیا نے ٹیررسٹ کہا. اصل میں یہ آزادی کی جنگ کر رہے تھے. اب یہ آزادی کی جنگ ایسی تھی کہ جو پس پردہ تھی. پاکستان کھل کے سامنے نہیں آ سکتا تھا. پاکستان کی اپنی ایک پالیسی ہے، سمجھے نا، وہ نیگوزیشن کر سکتا ہے، اپنے جو بھی اپنی ہیلپ کرے گا، اپنے جو دستے بھیج سکتا ہے، وہ اپنے کھلے عام دستے نہیں بھیج سکتا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو تھی نہیں، ہمارے وہاں پہ دستہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں ہے. سمجھ، یہ نہیں کہ بارڈر وہ پروٹیکشن کے لیے. اگر آج انڈیا کے مقابلے میں آپ جو ریڈ کرتے ہیں وہاں پر، تو میں سمجھتا ہوں جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے. یہ دیکھیں وہاں پہ جو جہاد والی جو صورتحال ہے نا، جب کشمیریوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا جائے گا، ان کے جوان بچوں کو مارا جائے گا، اور مطلب ان کی جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں ہماری، ان لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، تو لوگ اسی طرح جہاد کرنے کے لیے وہاں سے نکلیں گے. پھر وہ مجاہدین وہیں کے لوگ ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں، جن لوگوں کو مطلب انڈین آرمی نے مجاہد بنایا ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے. بالکل. اور اس میں پاکستان کا تو کوئی وہ ہاتھ نہیں ہے اس ساری صورتحال میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس کے اندر. اگر یہ پاکستان کا ہاتھ ہوتا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج جو کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا. بالکل ایسا. ہمیں یہ چاہیے کہ پاکستان کو لیول پہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا. آپ دونوں چیزوں کو دیکھیں. اگر ہم نیگوسیشن ہماری فیل ہوتی ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، تو حکومتی سطح پہ ہیلپ کریں، جہاد کریں. انشاءاللہ ہم مسلمانوں، وہ مسلمان ہیں، ہماری شہرک ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمیں ان کو آزاد کرانا ہوگا، مدد کرنا پڑے گی ان کی. اچھا، مودی سرکار جو ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی سینسیبل گورنمنٹ ہوتی اس وقت انڈیا میں تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی، مختلف ہوتی؟ کیونکہ ہمارے ہاں عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان نے بڑے عقل مندانہ فیصلے شروع میں کیے ہیں کہ کسی طرح تعلقات بہتر ہو جائیں، مگر وہ بضد تھے کہ ہمیں نہیں بہتر کرنے. وہ نظر آیا سارا کچھ. وہ چاہے یہ جب چائے پی کے گئے تب کی بات ہے، یا اس سے پہلے جب اس کے بعد جب کرتارپور والا جب معاملہ ہوا ہے، تب بھی ہماری طرف سے کوئی لڑائی والا ماحول بالکل پاکستان کی طرف سے نہیں تھا. ہم ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے ہمیں ایک بات نظر میں رکھنی چاہیے کہ مودی سرکار جو ہے، وہ مودی سرکار ایک ٹیررسٹ حکومت ہے. وہ انتہا پسندی کے روپ میں آ کے برسر اقتدار آئی ہے. وہ کبھی بھی اس بیس پہ آئی نہیں ہے. وہ انتہا پسندی پہ اس کو ووٹ ملے، دوسری دفعہ بھی انتہا پسندی پہ ووٹ ملے. اس نے یہ اپنے صاف ایجنڈے میں بتایا تھا کہ ہم مسلمانوں کو جو ہے، ہم ان کو اپنے دیوار سے لگا دیں گے. اس بیس پہ تو اس کو ووٹ ملے ہیں. اس کو وہ شریفانہ انداز جانتی ہی نہیں ہے. اس کو تو چاہیے ایسا کہ اس کو جو ہے چوک پہ رکھ کے اس کو گولی ماری جائے. یہ اس کا گڈ لک ہے کہ ہماری وہ انتہا پسند مسلمانوں کی جماعتیں، جیسے القاعدہ ہوتی تھی ہمارے، جیسے دوسری جماعتیں ہوتی تھیں، اگر ان کا رخ بھارت کی طرف ہو جاتا، ان انتہا پسندی کا انتہا پسند جو مسلمانوں کی جماعت، ان کا رخ اگر مودی کی طرف ہو جاتا تو آج مودی کہیں نظر نہیں آتا. یہ گڈ لک ہوا اس کا کہ ہماری ان جماعتوں کا تعلق مسلمانوں کے خلاف ہوا، جس کی وجہ سے مزید مسلمانوں کو نقصان پہنچا. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایک سوبر حکومت جو ہے وہ بھارت میں نہیں آئے گی. اس حکومت سے آپ امید نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، بھارت کو مطلب اب اپنے پڑوس میں بھی اس کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ تو کشمیر کی وجہ سے خراب ہیں، چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں، اور بھی اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک رہتے ہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ مسئلہ ہے. ایسی کیا بات ہے؟ وہ اس پورے خطے میں اپنے آپ کو کیا سپر پاور ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ذرا آپ کا تجزیہ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے آپ دنیا کی پالیسی دیکھیں، سیم پالیسی امریکہ کی ہے. وہ آس پاس کے ملکوں کو دبا کے رکھتا ہے. اس نے بھی یہ کوشش کی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس کا جو واسطہ پڑ گیا، یا اس کا جو واسطہ پڑا وہ پاکستان سے پڑ گیا. اچھا، دوسری طرف چائنا سے. یہ دونوں تو ایسے ہیں نا کہ آپ کو تو بس محبتیں ہیں اس کے جو وہ جی رہا ہے، اس کا تو کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. اچھا، تیسری طرف ایران ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ گڈ لک ہے. اس حکومت کے ساتھ، مودی حکومت کے ساتھ گڈ لک ہے کہ یہ بچا ہوا ہی ہے.
یہ تو کسی وقت بھی نیست و نابود ہو جائے گا. اس کے آس پاس لوگ کیسے ہیں, اس کو چلایا بس سمجھ لے کہ اس کی خوش قسمتی چلا رہی ہے اس کو. اچھا, ابھی آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کی سٹینڈنگ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ نئے بلاک بننے جا رہے ہیں, کچھ اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے. افغانستان کے حالات بدلنے کے بعد ذرا صورتحال اچانک سے مختلف ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی, اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بڑا اہم جو ہے یہ ڈائیورژن ہوا ہے یہ, اور یہ جو طالبان کو حکومت ملی ہے, یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی کوانٹٹی پہ نہ جائیں کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں یا چھوٹا ملک ہے. یہ چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ بہت طاقتور جنگجو لوگ ہیں یہ. اور اگر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ جیسا کرتے ہیں اس پر عمل کیا تو یہ ایک طاقتور قوم بن کے اور ابھریں گے. یہ افغانستان ایک طاقتور قوم کے حیثیت سے ابھرے گا یہ, اگر اس نے اپنے عمل کیا اور یہ دیکھا کہ مسلمان بھائی آپس میں مل جل کر رہیں تو ہمارا ایک اہم بلاک بن جائے گا, اور یہ پھر رخ سارا ڈائریکشن مودی حکومت پہ جائے گا, انڈیا کے اوپر جائے گا. یہ ایک نہ ایک دن, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سب چیزیں تیار ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ایک دن آپ کا مودی سرکار اور ہندوستان اس کا جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اسٹیٹس کوئی نقشہ جو ہے دنیا پہ نظر آئے گا. یہ بہت جلدی نیست و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ عابد صاحب, آپ تشریف لائے, اس حوالے سے آپ نے بات کی. آج ہم جس جدید دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر ایک کی رسائی سوشل میڈیا تک ہے, ہم سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسے کیوں نہ آج ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے استعمال کرنے کا بھی سوچیں, ان کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. ہمیں ہیش ٹیگ یوز کرنا چاہیے, ہمیں کشمیر کے حوالے سے ظلم و ستم کی جو بھی خبریں ہیں ان کو دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے, اور ہمارا ایک پوسٹ, ہمارا ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو آپ جو بھی اکاؤنٹس ہیں آپ کیا وہاں پہ کشمیر کا ساتھ دیں, اور ہمارے لیے یہی بڑی خوشی ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے ہم روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, جمعرات کا دن پروگرام کا دوسرا حصہ, اور جمعرات اور جمعے کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ کو نمبرز نظر آئیں گے, اور ان نمبرز پہ کال کر کے آپ اپنا سوال بتا سکتے ہیں. سوال استخارہ کروانا چاہتے ہیں آپ, یہ دینی شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ کو کوئی کچھ پوچھنا ہے تو بشیر صاحب کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے, اور اپنے جو سوالات ہیں وہ ریکارڈ کروائیے, اور وہی ہمارے پروگرام کا آج کا خاصہ بھی رہیں گے. شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ناظرین کے سوالات جو ہیں وہ ہم تک پہنچیں اور ہم ان کے سوالات پہ بات کریں. ربیع الاول, ماہ ربیع الاول جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے, اور ایک مقدس برکتوں والا اور خوشیوں والا مہینہ ہے یہ. اور سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس دفعہ ربیع الاول, 12 ربیع الاول جو ہے, عید میلاد النبی کا جو تہوار ہے وہ ریاستی سطح پہ جو ہے وہ منایا جائے گا. حکومت پاکستان بھی اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح منائے کہ پتہ چلے کہ کوئی تہوار منایا ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. واہ سبحان اللہ. فہم بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں. حالانکہ ماضی میں یہی تھا کہ سرکاری سطح پر ریاستوں میں, آج کی بات نہیں کرتا, صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ اس سرکاری سطح پر یہ 12 دن کا اہتمام ہوتا, اور باقاعدہ میلاد جو ہے وہ اسمبلی میں پڑھی جاتی تھی. مگر یہ کہ کچھ بدقسمتیاں ہمارے آڑے آ گئیں. یہود و نصارہ کی کوششیں, اپنے پرایوں کی کوششوں نے اس کو معدوم کرنا چاہا. مگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے, تو وہ ذکر کیسے رک سکتا ہے. میں ابھی 2 دن پہلے لاہور تھا تو بہت خوشی ہوئی. میں سمجھتا ہوں لاہور میں سرکاری سطح پر
ایسی لائٹنگ دیکھی میں نے جو میرا دل باغ باغ ہو گیا. سبحان اللہ. اور پورے شہر میں رحمت للعالمین کے نام سے جو آویزہ تھے بینر، پورا شہر جگمگا رہا تھا. اور محفل نعت، مقابلہ نعت، مقابلہ قرات، تو اس طرح کے مقابلوں کی. پھر مجھے وہاں جو ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری انہوں نے مجھے کہا کہ 16 تاریخ کو ہمارا مقابلہ ہوگا، سارے پنجاب میں جو مقابلے ہوئے اس کا اینڈ ہوگا، دعا کے لیے آپ آ جائیں. تو میں نے تو معذرت کی، میں نہیں جا سکوں گا. دیکھیں یہ جو دن ہے نا شب ولادت، یہ رات جو ہے، اس کو آج کی بات نہیں کرتا. صدیوں پرانے محدث امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک شب ولادت جو ہے وہ شب قدر سے بڑھ کر ہے. یہ شارح بخاری کہہ رہے ہیں جنہوں نے پوری بخاری کی شرح لکھی ہے، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کہہ رہا، اور آج کا نہیں ہے. صدیوں پرانے محدث ہیں امام قسطلانی، اہل علم جن کا نام جانتے ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک جو ہے شب قدر سے شب ولادت بڑھ کر ہے. اچھا پھر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر جو ہے وہ نزول ملائکہ ہے، فرشتوں کے نزول ہونے کی رات ہے، اور یہ رات جو ہے وہ تمام کائنات کے امام کی آمد کی رات ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے لائٹوں پر، پرچموں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں لائٹیں کیوں لگائی ہے. یہ کوئی صحابہ نے لگائی تھی؟ ظالموں، صحابہ نے جو کام کیا تھا، اگر دین اسی کا نام ہے کہ بعد میں وہ کام نہ کیا جائے تو تمہارے ہر کام تو صحابہ ہٹ کر ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے. اور اسلام نے یہ کہہ دیا پہلے سے، رسول پاک کی حدیث پاک موجود ہے، کوئی اس کو وہ اس کو رد نہیں کر سکتا کہ اسلام میں کوئی کام بھی اچھا جو شروع کرے گا، اس شروع کرنے والے کو قیامت تک عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملتا رہے گا، بشرطے کہ وہ شریعت سے ٹکراتا نہ ہو. اگر شریعت سے ٹکرانے والا کام لائٹ لگانا ہوتا تو 14 اگست میں بھی جب لائٹ لگا تو ناجائز ہو جاتی. بات صحیح ہے. جھنڈا لہرانا اگر ناجائز ہوتا تو 14 اگست ناجائز ہو جاتا، تو شریعت سے تو نہیں ٹکراتا. پھر ان ظالموں کو کون سمجھائے، میلاد کے دشمنوں کو، غداروں کو کون سمجھائے کہ بکواس کرتے ہیں کہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو؟ صحابہ نے لگائی تھی. میں نے خود میڈیا پر بحث کرتے دیکھا، ایک بہت بڑے بولی تھے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، بحث کر رہے تھے کیا صحابہ نے لگایا تھا؟ اے ظالم تجھے کس نے میڈیا میں بٹھا دیا؟ کیا صحابہ میڈیا میں بیٹھے تھے؟ تو اسلام نے بتا دیا کہ ایک راستہ دے دیا کہ کیونکہ اسلام تو قیامت تک قائم رہے گا نا، کہ ایک ایسا کام جس نے شروع کیا بعد میں اس پر جنہوں نے عمل کیا اس سب کو ثواب ملے گا، شرط ہے کہ وہ غیر شرعی نہ ہو. تو اگر لائٹیں لگانا غیر شرعی ہے تو اپنی شادی میں لائٹ غیر شرعی ہو جائے گا. پرچم لگانا اگر غیر شرعی ہے تو پاکستان کی ولادت کے دن میں پرچم لگانا غیر شرعی ہوگا. جب یہ غیر شرعی نہیں ہے تو سرکار کے لیے کیا تھا غیر شرعی ہو گیا. بات تو صحیح ہے کہ اپنی خوشی کے لیے وہ سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے، اور سرکار کی آمد واقعی جائز بھی ہے، بالکل جائز ہے. اور جب سرکار کا ذکر ہو تو اس کا مطلب پھر ہمیں خوشی نہیں ہے، وہ ہم غلط بات کر رہے ہیں نا، پھر دوگلی بات کر رہے ہیں. اور خیر جو عشق کا معیار ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ عملی طور پہ بھی ہماری زندگیوں میں وہ سارا کچھ ہو، وہ تو ضروری ہے. آمین. اچھا میلاد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، اس کے بارے میں بزرگان دین کس طرح رہنمائی فرماتے رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے. دیکھیں میلاد جو ہے اس کے معنی تذکرہ ولادت. اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو واقعات ہوئے، کعبۃ اللہ میں بت جو ہے وہ اوندھوں منہ گر پڑے، اور 1000 سال سے جو ایران میں آتش کدا تھا، جل رہا تھا، وہ بجھ گیا. اور اس لمحات میں دنیا میں جو بھی ماں نے بچہ جنا وہ لڑکا جنا. اچھا. اور سرکار آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں جہاں لیٹی ہوئی تھی ولادت کے وقت میرے کمرے میں اتنا نور پھیلا کہ میں شام کے بازاروں میں گزرنے والے اونٹوں کی گردنیں دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں مکہ کی وادی جہاں ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، اس نور نے سارے پہاڑوں کو چیر دیا اور شام کے بازاروں تک وہ نور اور یہ لیٹے لیٹے دیکھ رہی ہیں. تو یہ واقعات کا تذکرہ، اس تذکرہ ولادت، اس تذکرے کو کہتے ہیں تذکرہ ولادت. اور یہی میلاد ہے. یہ میلاد ہے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کائنات میں فرشتے نازل ہوئے تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، تو یہاں تو پوری کائنات کے آقا تشریف لے کر آ رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آج کل جلوس وغیرہ کی شکل میں جو ہے وہ یہ دن منایا جاتا ہے. اور پھر کل ہمارے ساتھ ایک اسکالر، اسلامک اسکالر موجود تھے،
انہوں نے ایک بات کی کہ جو ہم آج کل کیک کاٹتے ہیں ان کی ولادت کا، تو کیک کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لکھا ہوتا ہے تو اس کو پھر کاٹا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں جلوس جو خاص دن میں نکلتا ہے نا، اس کی تو ہم سب حمایت کرتے ہیں کہ اس دن میں چھٹی بھی ہوتی ہے۔ بقیہ وہ جلوس جو عام دنوں میں نکلتے ہیں اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ اس کو اگر نکالنا ہے تو ایسا نکالو کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ صحیح ہے۔ نعت چلائیں تو اتنی چلائیں کہ آپ کے گھر کے اندر آواز رہے، کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ حقوق العباد پہلے ہے، یہ مستحب کام ہے۔ تو جلوس جو 12ویں کے دن نکلتا ہے اس وقت تو عام تعطیل ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جلوس نکالنے والوں کو ضرور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ لازمی طور پر کنارے سے نکالیں، کوئی ٹریفک جام نہ ہو۔ راستے تو بند نہیں ہو رہے ہاں سے۔ ہاں، دوسرا یہ کہ آپ محفل میلاد کریں تو اس کی لمٹ ہونی کہ اس کی آواز آپ کے حدود میں ہو، ایسا نہ ہو کہ 3-4 بجے تک آپ لوگوں کی نیندوں کو بیڑا غرق کریں، اس لیے اسلام میں ناجائز و حرام ہے یہ کام۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ہمیں ہی بدنام کرتے ہیں، میلاد بنانے والے کو۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں کیک کاٹنا کیک کاٹنا جو ہے نا، یہ شرعاً اگر حرام ہوتا تو ہر جگہ حرام ہو جاتا۔ لیکن اگر سرکار کی ولادت میں کوئی کیک کاٹ رہا ہے ایک عادتاً، تو اس پر نام محمد لکھنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اچھا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہم کیک کاٹنا ہے تو، کیونکہ اگر ہم کیک کاٹنے کو ناجائز کہیں گے تو ساری سالگرہ ناجائز ہو جائیں گے۔ ہاں نا، وہی نا۔ تو ہم ایسی چیز کو کیوں کہیں کہ ناجائز ہے؟ وہ کاٹ رہے ہیں، چلو ان کا اپنا شوق پورا، لیکن اس کیک پر نام محمد لکھا ہو تو سخت گناہ ہوگا، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو پہلے دیکھیں آپ جو کریں شریعت کے امبریلا میں کریں۔ ہم بھی میلاد مناتے ہیں مگر ہمارا اصول شریعت کا امبریلا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو شریعت کے امبریلا میں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ شریعت کے امبریلا سے ہٹ کے کریں گے تو پھر تو آپ کو لوگ تنقید بھی کریں گے صحیح، اور سارا بوجھ ہم پر ہی آئے گا کہ تم بالکل کرتے ہو۔ اچھا، آپ نے موازنہ کیا 1000 راتوں سے افضل رات کا اور ایک اس رات کا جب اس پوری کائنات کے جو امام جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ربیع الاول کے اس مہینے میں بھی ایسی برکات اور ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہوں گی جو کہ پورے سال نہیں ہمیں ملتی ہوں گی، اور یہ روحانی طور پہ کتنے فوائد ہم اس کے حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے کے، ذرا اس بارے میں بیان دیکھیں آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ کسی نے اس کو الفاظ بند کیا، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ بہت سے خوش نصیب لوگ ربیع الاول کے 12 لگاتار روزے رکھتے ہیں، اور ان کی پہلے سے ذہن و دماغ میں نیتیں ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے۔ کسی کی بیٹی شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں میں 12 روزے رکھوں گی، اللہ میری بیٹی کا مسئلہ کر دے۔ کسی کا بیٹا ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی سسرال دکھیاری ہے، کسی کا بیماری کا مسئلہ ہے، تو یہ امیدوں کا مہینہ ہے۔ تو چلو آج 7 تاریخ ہو گئی، ابھی دن 5 باقی ہے، ہم 5 روزے رکھ لیں لگاتار، اور جو تمنا ہے وہ خاص کر کے 12ویں رات میں جب صبح و شادی کا وقت قریب آ رہا ہو، جیسے 12ویں رات ہوگی نا، پیر اور منگل کے درمیان رات ہوگی، اس رات میں خاص کر کے صبح کے وقت، صبح شادی کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت خاص کر کے اٹھ کر یعنی 4 بجے اٹھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں جہاں تک کہ فجر کے وقت شروع ہو جائے۔ تو یہ 4 بجے اٹھ جائے، 4:30 بجے اٹھ جائے، تو بہت سے لوگ تو سارا جاگتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اس وقت دعا مانگے تو وہ دعا انشاءاللہ لازمی 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 قبول ہو جائے گی۔ یہ ہے روحانیت دنیا کا مدد پیغام۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہ یکم محرم کے حوالے سے جس طرح آپ نے وہ بسم اللہ شریف کا ایک پورا آپ نے بتایا کہ اس کے اتنے فوائد ہیں، اور کیا ربیع الاول میں بھی اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کا بھی کچھ ایسا ہے خاص وظیفہ یا کوئی چیز؟ اجتماعی کو انفرادی، وہ جو ہے نا اجتماعی وظیفہ ہے کہ ہر آدمی لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روحانی کام کرتے ہیں وہ 12 کی رات میں پوری رات تعویذ لکھتے ہوں گے، تو وہ ایک اپنی لمٹ ہے، لیکن وہ تو عام ہے۔ تو اس رات کو لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں گے، پوری رات لکھتے ہوں گے، تعویذ لکھتے ہوں گے تاکہ وہ سال بھر اس کو پھر بانٹ سکیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آج ہم اپنے پروگرام، ہمارے پاس وقت ہے ابھی؟ اوکے، آج کیونکہ ہم ربیع الاول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم سرکار کی آمد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ درود پاک کے بارے میں بتائیے کہ درود شریف جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، ہمارا پڑھا ہوا درود شریف جو ہے وہ کس طرح وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کی طرح بن کے آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے آسان الفاظ یہ ہیں کہ پیارے نبی فرماتے ہیں
क़यामत का जब दिन होगा तो हौज़े कौसर पर गिरोह के गिरोह आएंगे और मैं उन्हें दरूद पाक की वजह से पहचानता हूँगा। अच्छा, अब सरकार तो दुनिया में सहाबा के साथ कितने रहे, 63 साल रहे ना, इसमें 40 साल तक तो ऐलान नबूवत नहीं किया था, 23 साल ही सहाबा का दौर बना ना। जी 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 जी। लेकिन फरमाते हैं मैं उन्हें पहचान को पता चला कि जो शख्स हुजूर पर दरूद पढ़ता है वो सरकार के सामने आया है, उसके बाप के नाम सामने। आप बैठकर इमरान खान कहते रहो, पता नहीं चलेगा इमरान खान को क्या फ़हीम मेरा कितना दोस्त है, मगर सरकार को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहो, हुजूर आपको पहचान लेंगे। हुजूर के अल्फाज है, मैं क़यामत के रोज़ मेरे पास गिरोह के गिरोह आएंगे, यानी वो गिरोह क्यों होंगे, अरबों होंगे, हज़ारों लाखों नहीं होंगे। मैं उनको दुरूद पाक से पहचानता हूँगा। और ये फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होंगे जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते होंगे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1000 का मजमू तो किसी को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वहाँ तो खरबों का मजमू, अरबों का नहीं होगा, खरबों का। एग्जैक्टली ऐसा ही है, खरबों का, इंसान जिन्नत दोनों होंगे। सुभान अल्लाह। तो आप सोचिए खरबों के मजमू में सरकार को आदमी जो हुजूर के करीब पहुँच जाएगा तो हमारा पढ़ा हुआ जो दरूद है वो आका तक डायरेक्टली पहुँचता है। दोनों सूरतें देखिए, एक सूरत तो ये कि जो आम दरूद पढ़ते हैं उस दरूद को तो फरिश्ता एक मुकर्रर है वो पहुंचाता है, एक फरिश्ता है और अरब आदमी का दरूद पहुंचा रहा है, एक फरिश्ता है। हर नमाज हो रही, मगरिब की नमाज हो रही है, पूरे काज में एक वक्त हो रही है ना, बिल्कुल हो रही है, सब नमाज दुरूद पढ़ रहे हैं, हाँ, सलाम पढ़ रहे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो सलाम भी पढ़े, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी पढ़े, सलाम पढ़े, फिर दुरूद पढ़े, वो एक पहुंचाने वाला है। और फरमाया अहले मोहब्बत का दरूद मैं खुद अपने कानों सुनता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें सब मिलकर दरूद पढ़ते हैं और इसी दरूद पढ़ने के साथ जो है हम एक वक्फे की तरफ भी बढ़ते हैं। दौरान वक्फा हम आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने ही नज़र आ रहा है आपको, और फिर उन सवालात की रोशनी में अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बशीर साहब से कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कस्रानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक काबिल और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इस्तिखारा के हवाले से लोग जो हैं वो ज़्यादा रहनुमाई आपसे हासिल करते हैं हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से ख़ास तौर पे। तो सबसे पहले जो हम तक सवाल पहुंचा है वो मीना साहिबा का। उन्होंने कराची से हमें रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा है हुमैल, उनकी अस्मा के साथ जो है वो शादी तय करने का ये सोच रहे हैं। इस्तिखारा करके बताएं कि क्या इन दोनों का शादी करना जो है वो बेहतर है, इजाज़त आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीना साहिबा हमारी तरफ से तो इसकी इजाज़त है, हमारे पास इसका इशारा यही है कि रिश्ता सही है। ठीक है, बाकी आप अपनी पूरी तहकीकात कर लें, क्योंकि इस्तिखारे के साथ तहकीकात करना भी इखलाकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अच्छा, शॉर्टली एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवा दीजिए कि जो खुद से छान पटक करनी होती है, जो मेयार देखना होता है बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए, वो दीन क्या रहनुमाई करता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया। लड़की और लड़के दोनों के लिए अलग अलग बात फरमाई। अगर लड़की तलाश करनी है तो 4 चीज़ें देखी जाती है, हुस्न, हसब नसब, माल और दीनदारी। फरमाया दीनदारी को तरजीह दो, बाकी उसके साथ ये तीनों चीज़ें आ जाए तो नूर अला नूर, लेकिन तरजीह दीनदारी को दो, क्योंकि ये सदका जारिया बनेगी। ठीक है। अगर दीनदारी तरजीह नहीं दोगे तो ये तुम्हारी औलाद तुम्हारा गुनाह जारिया बनेगी और मरने के बाद कब्र तुम्हारे अजाब का और इजाफा कर देंगी। तो दीनदार लड़की तलाश का ये हो गया लड़की के लिए बात। लड़के के लिए मेरे आका ने फरमाया लड़के का खुल्क अच्छा हो और उसका दीन अच्छा हो, यानी उस खुल्क से मुराद वो झूठ नहीं बोलता हो, बुराई के काम नहीं करता हो, और दीन अच्छा हो कि उसका अकीदा दुरुस्त हो, बद अकीदा ना हो। तो बस ये कि इस पे यही नहीं है कि माल कितना हो कितना नहीं हो, नौकरी कितनी हो, बहनों की शादियां कितनी होने वाली हैं, कितने ज़िंदा हैं, है ना हमारे यहाँ। अल्लाह ताला हमें हिदायत फरमाए। नदीम साहब ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि इनके यहाँ रोज़गार के मसाइल हैं, तो इस्तिखारा करके बताएं, दुआ करें। नदीम मियाँ कोई वजह नहीं है, शैतानी कोई असर नहीं है। या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ को या अल्लाह, हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लिया करें सवाब की नीयत से। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पढ़ लिया करें।
इंशाअल्लाह ताला आपके रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह आपकी भरपूर मदद फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, फिर हमें लुबना साहिबा ने रब्ता किया लाहौर से। इन्होंने कहा कि हाँ, इनके पेट में मसला था तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा। तो इस्तिखारा करके बताएं कि क्या ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं। देखिए, इसका इस्तिखार का जवाब तो ये है कि ऑपरेशन करवाया जाए। अच्छा, करवाया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हुआ है। खुद अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे साथ ज़िंदगी 2 मरतबा ऐसा वाक़या हुआ है। दोनों मरतबा रब के फजल करम से मुझे अल्लाह ने ऑपरेशन से बचा लिया, जबकि दोनों मरतबा मेरा ऑपरेशन का कमरा भी तय हो चुका था। रब का एहसान है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की बारगाह से इनाम मिला, मेरा कोई कमाल नहीं है। अब इसके लिए कुछ औराद होते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो ऑपरेशन होगा, मेरा इस्तिखारे में मना नहीं। ऑपरेशन से बचने का वजीफ़ा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो। ये 111 मरतबा रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़े, अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़े। और अगर ऑपरेशन हो रहा है तो मुकद्दर में लिखा हुआ है, तो घर वालों को चाहिए कि जब बंदा ऑपरेशन के अंदर गया हुआ ऑपरेशन थिएटर में, बाहर जो बैठे हुए हैं वो 30 तस्बीह पढ़ें इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलाम। अब 3 आदमी बैठे हुए 10 तस्बीह बांट लें, समझे? 6 आदमी बैठे हुए 5 तस्बीह बांट लें। या घर में जैसे लड़की का ऑपरेशन हो रहा है तो माँ घर में पढ़ ले, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो वो बंदा गया है ना जिसका ऑपरेशन हो रहा है, बाहर बैठे हुए या घर बैठे हुए, तो 30 तस्बीह 3000 मतलब पढ़े। अल्लाह चाहेगा तो ऑपरेशन होगा, तो वो ऑपरेशन ज़िंदगी का आखिरी ऑपरेशन होगा, फिर दोबारा करवाने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमें जितने भी नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं, सबके लिए बराबरी मसला है। वो भी पढ़ सकते हैं, उन सब के लिए जो इस वक्त अस्पतालों में है, जो परेशान है। बिल्कुल। एक दफ़ा फिर से वो पढ़ दीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो, ये ऑपरेशन से बचने का वजीफ़ा है। ठीक है। तो अगर किसी को ऑपरेशन से बचना हो तो ये पढ़े, और अल्लाह चाहेगा तो बचेगा, वरना नसीब में तो होगा। और अगर ऑपरेशन हो रहा हो उस वक्त, तो घर वालों को चाहिए कि उसके पीछे 30 तस्बीह 3000 मतलब पढ़ें यही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलाम। तो जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो कामयाब ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें मानसेहरा से फरहत साहिबा ने कॉल की है, रब्ता किया इन्होंने कहा कि घरेलू परेशानियां और नाचाकियां हैं, इनसे बचने का वजीफ़ा बताइए और इस्तिखारा भी करके बताइए कि ये क्यों है। नाचाकी से बचने का वजीफ़ा तो मेरे आका ने फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से में आकर गुस्सा पी जाए। और दूसरा मेरे आका का फरमान है कि जो चुप रहा उसने निजात पाई, मन समाता ना जा। तो अगर शोहर को गुस्सा आ जाए, बीवी खामोश हो जाए, बीवी गुस्सा आ जाए, शोहर खामोश हो जाए, यानी घर में बैठ के सबको समझाया जाए कि देखो भाई, ये इस्लाम ने हमें सिखाया है कि अगर कोई बड़े भाई गुस्सा है, छोटा भाई खामोश है, छोटे भाई गुस्सा है, बड़ा भाई खामोश है। ये अलग बात है कि छोटा बड़े का ताज़ीम करे और बड़ा जो है छोटे पर रहम करे। ये कानून खुदावंदी बना हुआ है। मकसद कहने का ये है कि नाचकी की बुनियाद वजह यही होती है कि बेबर्दाश्ती, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये बर्दाश्त का जरिया है। बकिया ये कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। कसरत से या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, चलते फिरते उठते बैठते वजू बेवजू पढ़ते रहे, घर वाले पढ़ते रहे, यहाँ तक कि खाना पकाते वक्त ख़वातीन पढ़ती रहें या अल्लाह या रहमान या, आटा गूंदते वक्त सालन पकाते पढ़ते रहें। तो इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो सवाब मिलेगा, दूसरा इस खाने में ऐसा नूर जिक्र का दाखिल हो जाएगा कि जो खाना खाएगा उसको अल्हम्दुलिल्लाह शैतानियत से छुटकारा नसीब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, खाना पकाते औरतों का काम होता है भाई, किचन में खाना पका रही है ना, बिल्कुल सही है। वो पढ़ते रहे। अच्छा, वजू हो ना हो, अय्याम हो ना हो, पढ़ सकती है, बनाता ही नहीं बगैर गिने। वाह वाह, इतना आसान हो या अल्लाह हो या रहमान या, इतना आसान वजीफा है, याद भी रहेगा। ये आसान भी है और इसका मतलब ऐसा दिल हल्का सा हो जाता है ये पढ़ने से। लगता है आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, जब से आप लोगों को बताते हैं, मैं खुद भी जब मुझे मौका मिलता है पढ़ता हूँ। मैं मजा आता है, मुझे बिल्कुल मजा आता है। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार जो अल्लाह का जिक्र करता है उसके दिल को सुकून मिलता है। बेशक बेशक। अच्छा, बर्दाश्त के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपसे एक बड़ी अहम रहनुमाई जो है हासिल करनी है। किसी को भी या हम खुद भी अगर हम कहें कि बर्दाश्त
کیا کریں, چھوڑ دیں, جانے دیں, تو آگے سے پہلا جملہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ میں نے برداشت کر کے دیکھ لیا, بہت دیکھ لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مجھے تو ہم نے جو عدم برداشت والا جو ہمارا رویہ ہے, اس کی کوئی لمٹ بھی ہوتی ہے, کوئی حد بھی ہوتی ہے, یا برداشت کرنے والے کو صرف برداشت ہی کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ایک جواب ہے قرآن کا, اگر وہ نہ دل میں تو الگ بات ہے. ان اللہ مع الصابرین, اس کے معنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب جس کے ساتھ کوئی کونسلر ہو جاتا ہے وہ پھولا نہیں سماتا. جی 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 ایسا ہی ہے. ہاں تو آپ کو اللہ ہو گیا, اور اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کریں برداشت. اور میں نے اپنا میں نے برداشت کیا, حد ہو گئی. ارے بھائی حد وقت ختم, کوئی اس کے حد کا کوئی لمٹ ہے ہی نہیں, حد تو ہی نہیں. صبر کریں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے. یہ ذہن میں جو اختراع ہے نا, یہ اختراع اپنی بنائی ہوئی ہے, اسلامی نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. ہمیں لاہور سے کال آتی ہے آمنہ صاحبہ کی. وہ کہتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے ہیں طاہا, جن کی عمر تقریباً 15 سال ہیں. وہ کنٹرول میں نہیں ہے, بات ہی نہیں مانتے کوئی, اور یہ عمر بھی بڑی خطرناک ہے. اس میں واقعی بہت سارے اس عمر کے بچوں کے والدین کو اس طرح کی شکایات ہیں, تو کس طرح رہنمائی کریں گے آپ؟ بیم الف نون عین مانعو, مانعو, یا مانعو, یا مانعو, مانعو, میم الف نون عین, یا مانعو, یا اس کے معنی ہوتے ہیں روکنے والی ذات. آپ کہتے ہیں رک نہیں رہا. تو میری بہن 200 بار فجر کی نماز کے بعد یا مانعو, یا مانعو, یا مانعو, یا مانعو, یا مانعو, یہ اللہ کے نام ہے. آپ کے گھر میں بھی اللہ کے نام ہوگا, اس پہ دیکھ لیجئے گا. تو یہ لفظ نام ہے 200 مرتبہ اول آخر, 11 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 مرتبہ پہلے, آخر میں پڑھ کر دم کر کے پانی رکھیں, جب اٹھے تو اس کو پلائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, پھر ہمیں کراچی سے قمر صاحب رابطہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی ہیں ایمن زہرا, جو ICU میں ہیں, تو ان کے لیے خاص دعا کریں. اللہ کی خاص رحمتیں ہوں, اور ان کی صاحبزادی کے لیے بھی لاکھوں بار دعا ہے, اور روئے زمین کے ہر امتی کے لیے دعا ہے کہ اللہ جن کو بھی جو بیچارے اس آزمائی سے گزر رہے ہیں, کوئی ICU میں ہے, کوئی وینٹ پر ہے, کوئی کومے میں ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو کرونا ہو گیا, کسی کو جان لیوا مرض ہو گیا ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان کو بھی کہیں کہ یہ ICU سے نکلنے کا وظیفہ بھی یہی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. یہ پڑھیں. تو جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں, ان کی بیٹی کے لیے. کریں کر بھلا ہو بھلا, انت بھلے کا بھلا. ٹھیک ہے. تو ناظرین کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ میں ان سے بھی درخواست کروں گا. نعمان صاحب ہیں کراچی سے, ان کی بیٹی رضوان صاحب سوری, ان کی صاحبزادی جو ہے وہ بھی اس وقت ہاسپٹل میں ہیں. ان کے وائٹ سیلز کم ہو گئے تھے, تو وہ ذرا پر بیٹی کا نام ہے زرنش, تو آپ پلیز زرنش کے لیے بھی یہ ایک دفعہ سب پڑھ دیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام. اس کے لیے وظیفہ بھی ہے, یا قویو یا قویو یا قوی. قوی مانے طاقت والی ذات. تو یہ جو وائٹ سیل گر گئے نا, یہ پھر سیل دوبارہ بڑھ جائیں گے نا. یا قویو, یا یہ بے سا پڑھے, یا قویو یا اللہ, یا قویو یا اللہ, یا قویو یا اللہ, یا قویو یا اللہ. پڑھتے رہے تو انشاءاللہ بڑھ جائے گا. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جو ہے پروگرام کا آغاز کیا ہے, تو ہم دعا سے پہلے بھی آخری بات بھی اسی حوالے سے کریں گے. آپ رزق میں بہتری کے لیے بتایا کرتے ہیں کہ درود پاک جو ہے وہ اس کی تسبیح کریں, اور وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, ہے نا. تو ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ درود پاک کے حوالے سے کچھ ایک وظیفہ جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے ہم اختتام کی طرف جائیں گے. بہت ہی آسان بات ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, جو شخص دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا, کبھی محتاج نہیں ہوگا, کبھی محتاج نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو ہر چیز کی بدافعات ہے. تو 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, نماز کے بعد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. 5 منٹ لگیں گے, اب 5 نمازیں ہوتی ہیں, 500 ہو جائیں گے. اس کی برکت سے انشاءاللہ کبھی زندگی میں, دیکھیں محتاجی ایک طرح کی نہیں ہوتی, محتاجی بہت ساری ہوتی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہے نا, وہ بھی بیچارے بیمار میں ہو جاتے ہیں نا, تو لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرنے کی طاقت ہوتی ہے, مگر بستر بولو براز ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ایسا ہی. کیا یہ محتاجی غریب سے چھوٹی ہے؟ غریب سے بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. ایسا ہی ہے.
بالکل ایسا امیر ہونے کے لیے صرف پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں, صحت سب سے بڑی دولت ہے. تو یہ ہمارے آقا گارنٹی دے رہے ہیں, گارنٹی. ہاں بالکل. اچھا ایک بات محتاجی کی وجہ یہ بنتی ہے, فرمایا جو شخص تکبر کرتا ہے اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بستر پر اس کی ناپاکی نہ شروع ہو جائے. اللہ اکبر. تو بندے کو اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے, کم تر, کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, دل سے بھی, زبان سے نہیں, دل سے بھی کہ میرے کچھ بھی نہیں ہوں, میرا سب کچھ میرا پروردگار. بے شک ایک بندے کی حیثیت ہے ہی کیا اس پوری ایک کائنات سانس کے. نکلتی ہے دوسری آ جائے تو اس کے کرم ہے نا, ہماری تو کوئی اوقات نہیں. بالکل ایسا. ایک دھڑکن اوپر نیچے ہوتی ہے نا تو ہمارا پورا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے, ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے کوئی ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی کا کارواں. بے شک بے شک. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے اور میں بشیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمیں آج کے پروگرام سے دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ رخصت کریں. آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں, آئیں مل کے ہم دعا کرتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں. کل پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. کل بھی بشیر صاحب 10 سے 11 ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ سارے دوست جن کے سوالات آج شامل نہیں ہو سکے یا کال نہیں مل سکی وہ کل بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو فہیم عباس کو, نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اسماء اسم اعظم. باری تعالیٰ ہماری, ہمارے والدین کی, ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی اور پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. سب کے گناہوں کو معاف کر دے, عذاب قبر سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے. بتقاضۂ بشریت ہم سے جتنے گناہ ہو گئے معافیہ مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری معافی, ہماری توبہ قبول فرما. آمین. ہمیں, ہماری نسلوں کو, پوری امت کو 5 وقت کا نمازی بنا, نیک بنا, پرہیزگار بنا, والدین کا فرما بردار بنا, سچا عاشق رسول بنا. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. بیماروں کی بیماریاں دور کر دے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے, بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے, قرض داروں کے سر قرض اتار دے, بے رشتوں کو رشتے عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. آمین 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 یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.